بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ماشاءاللہ بحرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو تاریخ ہے آج وہ ہے 4 اکتوبر 2023، اور یہ علم العقائد کے کلاس آپ لوگ رکائز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عقائد اور رکائز دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ علم العقائد کس کو بولتے ہیں، یعنی ایسا علم جو عقیدے کا ہو، دا سائنس آف بلیف۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے یہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے، دوسرا رسالت کیا ہے، یعنی اللہ، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد تقدیر کے متعلق کہ تقدیر کیا ہے، پھر ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، یعنی قرآن کریم سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، بزرگان دین سے محبت، اولیاء کرام جس کو آپ کہتے ہیں فرینڈز آف اللہ، ان سے محبت، ان سب بنیادی باتوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اہل سنت و جماعت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب یہ اہل سنت کون ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ اہل سنت کون ہے۔ اہل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، یعنی دوز پیپل who follow the sunnah or the tradition or sayings of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. True followers are called اہل سنت والجماعہ۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں بہت سارے لکھنے والے آئے ہیں۔ علم العقائد کو یا اس علم کو جو سائنس آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس کو لکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ جس زمانے میں اس علم کو لکھا گیا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ آیا ہے، یہ سبجیکٹ اس لیے آیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی تھی جو گریک فلسفی کی آ رہی تھی، بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی تھی جو دوسرے فلاسفرز وہ انفلوئنس کر رہے تھے مسلمانوں کو، اور کوسچنز کر رہے تھے، اور بہت زیادہ مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس جواب نہیں تھا ان کا۔ تو وہ فلسفی جو وہاں سے یونان سے آئی ہے، جس کو سٹی اسٹیٹ کہتے ہیں یا ایتھنز کہتے ہیں، اسپارٹا کہتے ہیں، جس میں پلیٹو بھی ہے، ارسطاٹل بھی ہے، اور بہت سارے فیثاغورس وغیرہ، وہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے بنیادی اعتراضات کیے۔ کس پہ اعتراضات کیے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات پہ اعتراض کیا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو مسلمان کو تو جواب دینا تھا اس کا ایگزسٹنس آف اللہ کے اوپر۔ دوسرا جو بنیادی بات تھی، بیسک، وہ یہ تھی کہ کیسے اہل سنت کو پہچانا جائے۔ ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی دیٹ دس مین اور انڈیویژول از اہل سنہ اور ناٹ۔
So for that, Hazrat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, son of Hazrat Abbas. And who is Hazrat Abbas? Hazrat Abbas was uncle, very simple, of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. بہت پیار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے. ان کے یہ بیٹے ہیں ابن عباس. انہوں نے کہا ہے کہ جس میں 10 یا چند کیریکٹرسٹکس ہوں گی وہ پہچانا جائے گا کہ یہ اہل سنت ہے. اس زمانے میں بتایا انہوں نے. اہل سنت کا مطلب کہ ہی از ٹرو فالوور آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1 جو پہلی کیریکٹرسٹک ہے جس سے تم پہچانو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سبھی پیار کرتے ہیں نا، سبھی بولتے ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ پر، جس پر خاص طور پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کو تسلیم کرنا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یہ سب سے اوپر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اوپر ہے. حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرنا اور ان کی توقیر مینز رسپیکٹ دینا ان کو، کہ یہ چاروں خلفاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یعنی یہ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں. پھر ایک اور پہچان ہے اہل سنت کی، خانہ کعبہ اور بیت المقدس. بیت المقدس کیا ہے؟ ہاں، جہاں پر پہلے مسلمان منہ کر کے اپنا نماز پڑھا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ، ان دونوں کی رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا، یہ پہچان ہے. پھر اس کے بعد مسح علی الخفین کا قائل ہونا. مسح علی الخفین کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو پیروں میں ہم موزے پہنتے ہیں نا، پیروں پہ موزے پہنتے ہیں ہم، اس کے اوپر مسح کرنا. مسح ایسے کر کے یوں، اس طریقے سے. جب پانی یوز نہیں کر سکتے ہم، اگر پیر میں کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، یا کوئی ہے، یا آپ مطلب ایمرجنسی میں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مسح ہو سکتا ہے، جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے اس کا، تو اس کے اوپر اس طریقے سے مسح کرنا، تو یہ اہل سنت کی پہچان ہے. یہ ہاں، بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے سمجھنا. اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ اچھی تقدیر یا بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب تقدیر کیا ہوتی ہے یہ میں پڑھاؤں گا آگے، تھوڑا سا بتاؤں گا اس کو. نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. ایک اور مسئلہ آتا ہے جس پر، وہ مسئلہ ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ جب قیامت ہوگی کیا اللہ کو ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. تو بہت سارے اعتراضات اس پر آئے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے. لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان آنکھوں کے اندر ہماری نیکی کی وجہ سے، یا رسول کریم بلکہ نیکی کی وجہ سے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اتنی طاقت دے دے گا، اللہ اس کے اندر اتنی پاور دے دے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا
کہ جب مردے کو قبر میں ڈال دیتے ہیں تو ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے وچ از کالڈ برزخ. برزخ، اس پر بھی یقین رکھنا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اہل سنت کی کچھ تھوڑی سی سائنس ہم نے دیکھ لی کہ اہل سنت کی کچھ پہچان ہے. یہ اس سلسلے میں جنہوں نے کتاب لکھی ان کا نام ہے ابو جعفر کنیت تھی، احمد نام تھا ان کا، اور والد کا نام محمد تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصر سے بنیادی طور پہ تعلق ہے ان کا. لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ یمن سے مائیگریٹ کر کے مصر میں آئے تھے. تو اس طرح سے ہر انسان کے بزرگ کہیں سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں، کہیں سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں. تو جو اصل ان کا ملک ہے وہ یمن ہے، لیکن مصر کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو امام طحاوی کہا جاتا ہے، علم العقائد کے علماء میں ہے یہ. بعض نے کہا ہے کہ یہ 10 ربیع الاول 237 ہجری میں پیدا ہوئے. بعض کا خیال ہے کہ 238 میں پیدا ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ 239 میں پیدا ہوئے، اور بعض کا خیال ہے 229 ہجری میں پیدا ہوئے. تو کتنے پرانے ہیں یہ؟ 229 ہجری، اور یہ کون سا چل رہا ہے؟ 1445. کتنے سال ہو گئے؟ 1200 سال، آلموسٹ 12 سینچریز. تو 12 سینچری پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، امام طحاوی کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھ بھی لیں لوگ اس کو. اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے کیسے ویسے کیسے، یہ اس کے اندر موجود ہے ہر چیز کا جواب. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں ابھی بات کرتا ہوں آپ سے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 300 ٹیچرز سے پڑھا ہے. 300 ٹیچرز. اور ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ تھی حدیث. کیا تھی؟ زور سے بولے. حدیث ان کی اسپیشلائزیشن ہے. لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے بہت، وہ فقہ کے اندر بھی کیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اسلامک جورسپرنڈنس. انہوں نے بہت کتابیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد نتائج نکالے. اب میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت طویل، یعنی بہت ڈیٹیل میں اس لیے نہیں پڑھا سکتا کہ یہ سبجیکٹ پورے 1 سال پڑھایا جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے جو مین پرپز ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ کیسے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. کہ سب سے پہلے دا بیسک تھیم آف دس سبجیکٹ وچ از کالڈ علم العقائد، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ. توفیق اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ بے شک اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو عربک کے ٹیکسٹ میں کہیں گے ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ. تو پہلا عقیدہ ہمارا بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت اہل سنہ کے کیا ہے؟
اب میں پوچھوں کہ اللہ کون ہے؟ واحد لا شریک لہو. اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہمارا کیا ہے اہل سنت کا اللہ کے لیے؟ فر اللہ سبحانہ و تعالی لا شیء مثلہ، اس کی طرح کوئی بھی یونیورس کے اندر چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ کلیئر ہو گئی بیٹا؟ تیسری بات، لا شیء یوجزہ، کوئی بھی چیز، کوئی پاور، کوئی بھی پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی، ڈیفیٹ نہیں دے سکتی اور کنٹرول نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ وہ ہر کنٹرول سے، ہر طاقت سے بہت اوپر ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے عقیدہ توحید. کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ توحید. اب اس کی اگر تشریحات میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا، بہت طویل اس کی بحث ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، اور توحید فإن التوحید رأس الطاعات، یعنی توحید ساری اشیاء کا سردار ہے، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. رأس الطاعات، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں. عقیدہ یعنی مسلمان کا پہلا عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد چوتھی بات کیا آتی ہے؟ ولا الہ غیرہ. عقیدہ توحید میں چوتھی بات یہ آتی ہے کہ رب کے علاوہ اور کسی کو عبادت نہیں ہے، یعنی سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. قدیم، اب یہ پانچویں بات، یہ عقیدے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح چلیں گے. قدیم بلا ابتداء دائما بلا انتہاء. اللہ اتنا قدیم ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہوئی ہے. He has no beginning. You cannot point out that this is start of Allah's authority or Allah's existence. You cannot say. So there is no beginning of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no end, no limit. کیوں؟ کہ اگر ہم beginning کو مان لیں، if we admit beginning, then there would be end. So Allah is above from beginning and end. No limit. اگر ہم لمٹ کہیں کہ یہ انتہا ہے تو پھر we will have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala knows bil zalik, knows billah bin zalik, he will be finished or he may die. No. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala's existence is and will be. There is no end. La yafna wala yabid. This is 6 aqidah. La yafna wala yabid. La yafna wala yabid means نہ وہ کبھی فنا ہوگی اور نہ وہ کبھی ذات ختم ہوگی. فنا means بالکل مٹ جانا. تو جو جس کی ابتدا نہیں ہے تو وہ مٹے گا کیسے؟ عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟
اللہ کیا چاہتا ہے ان سے؟ تھوڑا پانی ڈالو. کیا چاہتا ہے اللہ؟ کچھ بھی نہیں چاہتا اللہ. اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا. جزاک اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اور واپس جاتے ہوئے کامیاب لوگوں میں ہوں. ہماری سکسیس چاہتا ہے اللہ. تو سکسیس کیسی ہوگی؟ سکسیس ایسی ہوگی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کو اسی طرح مانیں جیسے یہ عقیدہ ہے. اور جو امام طحاوی نے فرمایا کہ لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام. لا تبلغہ الاوہام، اللہ تک کوئی وہم، کوئی مت نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. ولا تدرکہ الافہام، اور نہ ہی کوئی فہم یعنی اپنی عقل کی وجہ سے اس کو پہچان سکتا ہے. اللہ کو نہ کوئی وہم کے ذریعے کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی عقل کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے، یا اپنی سکس سینس کے ذریعے، یا کسی اور چیز کے ذریعے کوئی کہے کہ میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں، جن کے ذریعے، کسی انسین پار کے ذریعے. تو کوئی اللہ کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جس کو اللہ چاہے اپنا دیدار کرائے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا، وہ بالکل ایک الگ ہے، وہ بحث الگ ہے. وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، آسان راستہ. اس کے بعد عقیدہ اہل سنت میں یہ ہے ولا یشبہ الانام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی یا اس کی جو اللہ کی جو اتھارٹی ہے، اس کے مشابہ بھی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. تو انجام دنیا میں دیکھ لیا کہ پانی میں کیسے غرق ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آسمان پر قرآن کے اندر ہے نا، یہ ستارے چمک رہے ہیں، چلو اس کو سجدہ کر لو، یہ ہمارا رب ہے. ستاروں کا کیا انجام ہوا؟ خود ہی رات کو چمکتے ہیں، صبح میں ختم. دن میں سورج چمکتا ہے، رات کو سورج ختم. رات کو چاند چمکتا ہے، دن میں چاند ختم. تو جو یہ ٹیمپرری ایگزسٹنس نظر آتی ہے، چمک کی، طاقت کی، اتھارٹی کی، لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ میں ختم ہونے والا ہی نہیں ہوں. یہ بتایا اللہ نے کہ جو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتا، یہ رب نہیں ہو سکتا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو تم کو پالتا ہے، سسٹینر، یور ماسٹر. تو اللہ کیسے اپنے طاقت کو دکھاتا ہے؟ تم ایسے کرو، کرسی یہاں لے لو تاکہ وہ بھی سب کو میں دیکھ سکوں. ادھر لے آؤ. اب اس کے بعد آ جاتا ہے حیٌ. حیٌ کس کو بولتے ہیں؟ رب زندہ ہے، لا یموت، اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. قیوم، وہ قائم ہے. قائم کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہے. لا ینام، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے کبھی. یہ اللہ کی کیریکٹرسٹکس بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس سے اگر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی.
اس کے بعد آتا ہے خالق بلا حاجت، یعنی ایسا رب ہے وہ کہ وہ سب کو پیدا کرتا ہے، اور وہ ایسے پیدا کرتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے پیدا کرنے میں۔ جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے فرشتوں سے یا اور کسی مخلوق سے، کریشن سے یہ نہیں کہا کہ آؤ میری مدد کرو۔ جیسے ابھی مجھے اگر ایک گلاس پانی کی ضرورت ہوگی تو میں نے کہا کہ پانی لے آؤ، اگر مجھے روٹی کی ضرورت ہوگی تو میں کہوں گا روٹی لے آؤ، تو میں محتاج ہوں۔ I would seek help, I would need help. اللہ is above from all sort of help. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی، وہ مدد کرتا ہے، مدد لیتا نہیں۔ آسان سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، شاباش۔ ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت۔ ممیت کس کو بولتے ہیں؟ ممیت کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ اس طرح سے زندہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایسا محافظ ہے، یعنی ہماری وہ ایسی حفاظت کرتا ہے میرا رب کہ اس کو کبھی نیند نہیں آتی، یعنی غافل نہیں ہوتا۔ تو جب رب کو پکارو گے، رب تمہاری مدد کے لیے اس لیے تیار ہے کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی اور آ کے مدد کرے۔ پکارو گے مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ساری کائنات کا رب ہے، بے شک وہ رب ہے۔ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہم، جتنی بھی اشیاء ہیں ان ساری اشیاء کا جب وجود بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ موجود تھا، وہ موجود تھا۔ اور وہ اپنی صفات یعنی کیریکٹرسٹکس جو ہم نے پڑھی ہے، وہ اکیلا ہے، تنہائی، ان سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہ تو صفات ہماری سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو قرآن میں کہا ہے نا، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، کہ رب کون ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور له اسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق کیا ہے؟ وہ زمین و آسمان کا خالق ایسا ہے کہ اس کو اپنی صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ He doesn't need anybody to describe his characteristics, authority or his existence. He is above from all these needs. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ہم اللہ پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو نظریہ وحدانیت ہے، مونوتھیزم، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آیا نا، لا الہ الا هو لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی اب یہ جتنی بھی صفات کاملہ ہیں اللہ کی، کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ، یہ ساری صفات عقیدہ توحید میں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی عقیدہ الہیہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کو خود بیان کرتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب اللہ کو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو کوئی نہیں سمجھ سکا اللہ کو، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ لیس منذ
خلق الخلق. اس نے مخلوق پیدا کرنے کے بعد اپنے لیے خود خالق کا نام نہیں رکھا، نہیں رکھا، اور نہ ہی یہ جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو آپ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کو اس طریقے سے بیان کیا جیسے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا رب ہے، پالنے والا ہے، کہ جس نے اپنی صفات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ انسان نے نبیوں کے ذریعے، میسنجرز کے ذریعے یہ پہچان لیا کہ رب ایسی ذات ہے جو ساری جتنی بھی کائنات ہے ان سب سے اوپر ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے پیدا کرنے کی، جب چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے وہ مار دیتا ہے، جب وہ چاہے گا دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ کس نے بتلایا؟ رب کی اتھارٹی کو کس نے بتایا؟ رب نے آ کے بتلایا؟ نہیں. کس نے بتلایا؟ انبیاء، میسنجرز نے بتلایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یا دیگر انبیاء ہوں، میسنجرز ہوں، all of them, they were given responsibility to declare his authority among the people, that he is the absolute authority. No one can share his authority, no one can be equal to him, and the delegated powers is specifically given to messengers and prophets. They were given, and they were authorized, licensed to talk of monotheism, to tell that you should not bow down before your self-created God or goddess. You should be loyal to Allah subhanahu wa ta'ala, who is your actual sustainer, master, and to whom you will be going back. Understood? Clear ہوئی بات؟ تو اس کو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی ذات کے بعد اس جیسی کوئی ذات یونیورس میں یا کائنات میں یا عالمین میں نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. تو اس کی اتھارٹی ایبسلوٹ ہے. تو اب جو فلاسفرز تھے یونان کے، گریک کے، they tried to influence through philosophy and make up minds of the people that there may be so many self-created authorities which may be called God or goddess اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر. Then in Arabia we see the same, like Lat, Manat, Uzza, Hubal, Asaf, Naila, all these. They were, who were these? Idols. Who created them? Allah? Na'uzubillah min zalik. No. کس نے کریٹ کیا اس کو؟ انسان نے بنایا نا. اور جب انسان نے بنایا اس کو تو پھر وہ تو آپ کی کریشن ہوئی نا، رب کی کریشن تو نہیں ہوئی. اس لیے انبیاء نے یہ کہا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کیوں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے؟ کہ پوری کائنات کل شیء الیہ فقیر، کل شیء، تمام اشیاء، الیہ ٹو ہم،
What is their status? Like beggars. بھکاریوں کی طرح سے ایسے بھیک مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ دے. تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ سپریم پاور ہوتی ہے اور سپریم اتھارٹی ہوتی ہے. تو جو سپریم اتھارٹی ہے وہ کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہے, نہ وہ لیتا ہے, وہ دیتا ہے. Again, this is a major characteristic of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is giver. He doesn't take anything back. جو احسان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے اے لوگوں تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا نبی تمہیں دے دیا ہے, اپنا پیارا تم کو دے دیا ہے. اس کے جواب میں کچھ نہیں مانگا ہے, بس یہ کہا ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھتے رہنا. ان اللہ و ملائکتہ, پڑھتے ہیں نا آپ, نبی کی اطاعت کرتے رہنا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اٹ مینس دیٹ کہ بٹوین ہیومن بینگ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ there is a delegated authority or declared authority who connects us with Allah subhanahu wa ta'ala. He is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is prophecy. یہ نبوت ہے. You cannot negate نبوہ. نبوہ اور نبوہ prophecy is a bridge between human being and Allah subhanahu wa ta'ala. If you remove this bridge, you cannot go to your destination. You cannot. Why? Because this connection is responsible to give you cosmic law, Sharia. If you remove this, there would be no Sharia. There would be no rule of law. There would be no authority who would be organizing your society and telling you how to live with proper manners. That's why Quran says, Azizun harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. This Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam loves you so much that even you don't love yourself. You might be claiming yourself that you take care of yourself or you're a good caretaker of your family, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is more than you, who always seek refuge and who always seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for ummah. Ummah means Muslim nation, right? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. We are talking about Tawheed. Laysa kamithlihi shay'un, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر امیج بنتا ہے, اللہ کا کوئی امیج بنتا ہے, تو یہ کفر ہے. اللہ کا کوئی امیج نہیں ہے. بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے, دنیا کی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ سمیع البصیر, وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور وہ کیسے سنتا ہے, کیسے دیکھتا ہے, اس کا آپ میں یا کوئی دنیا کا آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. کل شیء یجری بقدرتہ, ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. ومشیتہ, اور اس کی مشیت کے مطابق چلتی ہے. اور اس کی مشیت کیا ہے؟ اس کی مشیت یہ ہے کہ ما شاء لہم, جو کچھ اس نے ان کے لیے چاہا, یعنی انسانوں کے لیے. ما شاء لہم, جو کچھ اللہ نے چاہا ان کے لیے. فما شاء لہم, تو جو اس نے چاہا اپنی مرضی سے اپنی مشیت کے اندر شامل کر دیا, حکم دے دیا کہ یہ ایسے ہونا ہے. کانا وما لم
یشا لم یکن، اور جس چیز کے لیے اس نے نہیں چاہا ولم یکن، پھر وہ کبھی نہیں ہوتی۔ تو مشیت کیا ہے؟ جو چاہا وہ ہو گیا، اور جو نہیں چاہا پھر وہ کبھی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک کو پیدا ہی نہیں ہونا، پیدا ہی نہیں ہونا، تو اب وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا دنیا کے اندر، اور جس کو پیدا ہونا ہے اور زندہ رہنا ہے، تو تم نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا حکم تھا؟ کیا کہا تھا؟ آگ میں ڈال دو۔ رب کو کیا منظور تھا؟ کفار حضور کے ارد گرد تھے، کتنی مرتبہ کوشش کی کہ شہید کر دے، قتل کر دے۔ تو جب اللہ کن فیکون، جب اللہ حکم دیتا ہے تو ہوتا ہے، اور اللہ اگر نہیں دیتا حکم تو نہیں ہوتا، یہ ہے مطلب۔ اور تمام دنیا میں اس کی مشیت کا مطلب حکومت، اور تمام دنیا میں اس کی حکومت اس کے فضل و کرم اور عدل و انصاف کے درمیان رہ کر چلتی ہے، اور انسان کسی بھی مشکل سے دوچار ہو یہ سوچے کہ اس کی حکومت کا حکم ہے تو اس کی مشیت کے ساتھ مجھے چلنا ہے، کیونکہ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ اس کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، تو مجھے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جوان بچہ مر جاتا ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوگی لیکن وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہو جاتا ہے، تو دس از کالڈ مشیہ اور رولنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو وی شوڈ ناٹ چیلنج، اف وی چیلنج اٹ مینس دیٹ وی آر کراسنگ آور باؤنڈریز، اٹ مینس وی آر گوئنگ اگینسٹ مشیہ، اس کے اندر جو بات کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے ایک سسٹم میں رکھ کر ہر ایک کو ڈسکرائب کر دیا، اس کو ایسے رہنا ہے، اس کو ایسے پیدا ہونا ہے، اس کو زندگی ایسے گزارنی ہے، اور پھر اس کو ایسے مر جانا ہے۔ پھر اس کو مسلمان اٹھنا ہے یا کافر اٹھنا ہے، اچھا اٹھنا ہے یا برا اٹھنا ہے، اس کی روح پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی، اس کو آخرت میں جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے، یہ سب رب کی مشیت کے ساتھ ساتھ اس نے بار بار تمہیں بتایا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، خرابی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ پھر اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے۔ ولا غالب لامرہ، ولا غالب لامرہ۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کا جو حکم ہے نا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے، امر کے معنی فیصلہ، ولا غالبہ، کوئی اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں نافذ کر سکتا۔ جو رب نے کر دیا فیصلہ وہ رب کا فیصلہ ہے۔ آمنا بذالک کلہ وایقنا انا کلا من عنده، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، ایقنا یعنی ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، انا کلا من عنده، کہ بے شک یہ سارا اعمال پوری کائنات میں، یونیورس میں جو جو چیزیں ہو رہی ہیں، من عنده کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہے وہ میرے خیال کے کلیئر ہو گئی ہیں، کافی ہوئی ہے کلیئر؟
اب اس کے بعد عقیدہ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ کیا آتا ہے؟ دوسرا عقیدہ آتا ہے وَأَنَّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ ورسولہ المرتضیٰ. مرتضیٰ in Arabic, مرتضیٰ. وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ دعوت نبوہ بعد نبوتہ. اب یہ پہلے یہاں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ کی سارے احکامات حق ہے، لیکن یہ احکامات کس کے ذریعے آ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. دس از کالڈ انسٹیٹیوشن آف پروفیسی. نبوت ایک ادارہ ہے. اٹ از لائک انسٹیٹیوشن. انبیاء، میسنجرز اینڈ دا پروفٹس، they did not claim themselves that they are prophets. No, they felt that they are receiving messages from Allah subhanahu wa ta'ala through whom? جبرائیل علیہ السلام، گیبریل یا جبریل. کیسے؟ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچانک دل پر یہ محسوس ہوا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، کان میں آواز آئی کہو اللہ ایک ہے. ایسی ہلکی ہلکی آواز، وہ سگنلز ہیں جو بعد میں ڈی کوڈ ہوتے ہیں. پہلے کوڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، پھر خود بخود وہ ڈی کوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر سامنے جبریل آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ دیز آر کائنڈز آف ریویلیشن. وحی کیسے ہوتی ہے؟ ایک وہ وحی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کے ذریعے، جیسے قرآن ہے. ایک وحی غیر مطلوع ہے جو احادیث کے اندر ہے، حدیث قدسی وغیرہ، وہ سب. آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور جب معاملہ یہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم میں آیا، فرماتے ہیں کہ یاتی من بعدی، میرے بعد ایک ایسی ذات آئے گی، اسمہ احمد. ان کا کیا نام ہوگا؟ احمد نام ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ وہ بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے، تمہیں اچھی باتیں سکھائیں گے. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور وہ ہم لوگ ہیں الحمدللہ، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہے. یہ ایک فرق ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اب عقیدہ طحاویہ میں اس کتاب کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب نبی کون ہے؟ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ
وبالنور والضیاء. کون ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جن اور انس سے مراد انسان، تمام جن اور انس اور پوری کائنات کی طرف حق اور صداقت، رشد اور ہدایت اور نور ضیاء کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. مراد کیا ہے؟ کہ آپ ایسے نبی ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کے ساتھ نور ہے، یعنی آپ روشن ہیں، روشنی ہے، اور آپ کے اندر سے روشنی نکلتی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَتِهِ قَوْلًا. اور بلا شبہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کتاب سے بغیر کسی کیفیت کے اللہ تعالیٰ کی بات کا اظہار ہوتا ہے. یعنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں قرآن کی تعریف، کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی ورڈز پائے جاتے ہیں، اللہ کا کلام پایا جاتا ہے. اور اسی کتاب سے اللہ کا اظہار ہوتا ہے. If you want to understand Allah, who is Allah, then better to read Quran, because Quran is a best source to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. اس کتاب کو وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کس پر نازل کیا؟ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. وحیًا، کیسے نازل کیا؟ وحی کی صورت میں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس کو وحی کی صورت میں. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ قرآن میں جو ایک ایک لفظ بیان کیا ہے وہ ایک ایک لفظ اللہ کا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کلام یعنی یہ ٹیکسٹ مخلوق ہے، یعنی کسی نے کریٹ کیا ہے، کسی نے لکھا ہے اس کو، تو وہ کافر ہو گیا. ایک عقیدہ، let me tell you, there is a debate in history and especially in philosophy. I must tell you, there's a debate. Some philosophers, those who deviated from basic beliefs of Islam, they thought that wahi or the message was revealed upon Jibreel. Then Jibreel brought it to Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam or other Anbiya. This is not right. Allah subhanahu wa ta'ala gradually or according to his Mashiach send down his wahi or messages or kalam or words according to the Mashiach, whatever he decided above from our imagination or thought. Where? Lawh Mahfuz. Where? What is Lawh Mahfuz?
And from there, Jibreel brought to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Now, they say, once it has been written down, so this is creation. This is creation. Again, it is not justified. Because words in written shape in front of us are only to understand by human being. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala is above from all words. Identity or sort of other existence. No. उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी लफ्ज़ का सहारा, क्योंकि अल्लाह को सहारे की ज़रूरत ही नहीं है. उसने जैसे चाहा हुजूर के दिल पर, हुजूर के जहन में, हुजूर के ज़बान पर जारी कर दिया और वो जारी हो गया. कुरान की बात हो रही है. जो कोई भी ये समझे, अब गौर से समझे, फमन समियाहू, जो कोई भी, अरबिक टेक्स्ट है ये, फमन समियाहू, तुम जानते हो इतनी अरबी, फिर जो कोई भी इसको सुने, किसको? कुरान को, फज़ामा, और फिर वो गुमान करे, ख्याल करे, सोचे, फज़ामा अन्नहु कलामुल बशर, कि ये किसी बशर का कलाम है, किसी इंसान का कलाम है, फ़क़द कफ़ारा, उसने ये सोचा और काफिर हो गया. इसलिए सोचना भी नहीं है. इसके बाद आता है वक़द ज़म्महुल्लाह ताला व आबहु व औअदहु अज़ाबहु हैसु क़ाला सउस्लीही सक़र. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये कलाम इंसानों का नहीं है, पर जिसने सुनकर ये यकीन किया कि ये किसी इंसान का कलाम है, तो उसने कुफ्र कर लिया और अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान को बुरा कहा है और इसके ऐब की तरफ मंसूब किया है कि ये बुरा है, जो इंसान इस तरह सोच रहा है. समझ में आ रहा है? और ऐसे इंसान को जो ऐसा सोचता है कि ये इंसान का बना है, था ना उस वक्त काफिर जो थे, वो क्या कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान हैं, हमारी तरह हैं, हमारे तरह के बशर हैं, और ये अपनी मर्ज़ी से बना के और सुनाते हैं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है. ये उसकी तरफ इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तौहीन की तरह देखते थे, अपनी तरह समझते थे, कहते ये तो हमारी तरह ही है, तो ये अल्लाह का कलाम कैसे आ गया? अगर आया तो जिब्रील दिखाओ, जिब्रील किधर है? और अगर अल्लाह ने ये कलाम नाजिल किया है तो हमें भी दिखाओ, अल्लाह ने कहाँ दिखाया, अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह किधर है? ऐसी बातें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, बदतमीज़ी करते थे. जैसे इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड मोस्टली पीपल आस्क सो मेनी रबिश क्वेश्चंस which have no relevance, but they ask and they consider themselves very smart, but you know they are part of garbage. But they assume themselves they are superior. They may be father of Plato and Aristotle. नहीं, ऐसा नहीं है. हर दौर में, in every period you will find such people, those who are suffering from a disease of superiority. They feel that no one can beat me, I am so perfect. So Abu Jahl, Abu Lahab, they are the best examples of that era. They used to laugh at Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They used to play with Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. And negatively they promoted so many things. Oh, this Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Nauzubillah min Zalik, he's Majnoon, Nauzubillah min Zalik. He's crazy, he's under the influence of magic. That's why he says like this. Or he is himself a magician. That's why he is doing this. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, this kalam is mine. If you are true in your claim that this has been created by anybody, so fatu bi suratin min misli.
challenge for a challenge. This is called onward challenge. So people tried. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. So on and so forth. But Allah subhanahu wa ta'ala said, if you think that Quran is creation of human being, ختم, تم نے کفر کر لیا, غلط ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے بعد قرآن نے صاف کہا ہے کہ یہ خالق بشر کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے قرآن, اور یہ انسان کے کلام کی طرح ہو ہی نہیں سکتا. انسان کتنی بھی کوشش کر لے, قرآن جیسا نہیں ہو سکتا. ابھی قرآن کانفرنس کر رہے ہو نا, یہ اس کا ٹاپک ہے یہ سارا. عقیدہ طحاویہ جو اہل سنہ کی بنیادی بک ہے, بیسک بک ہے, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو حق کی صورت میں اور ہدایت کی صورت میں نازل کیا, تاکہ اس سے لوگوں کو حق ملے اور ہدایت ملے. پھر اس کے بعد آگے جو بنیادی چیزیں آتی ہیں اس کو دیکھ لیں. ومن وصف اللہ تعالی بمعنی من معانی البشر فقد کفر فمن ابصر ھذا فقد اعتبر وعن مثل قول الکفار. اب عقیدے کے اندر یہ بات اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے, جس نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی کسی صفت کے ساتھ متصف کیا, یعنی کسی انسان نے اللہ کو اپنی طرح سمجھ لیا یا کہا کہ اللہ ایسا ہے, تو وہ کافر ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان سے یا کسی بھی انسان کے کلام کو نعوذ باللہ من ذالک کو کہے کہ دیکھو جیسے قرآن کریم ہے نا, ایسے میں نے بھی یہ اپنی کتاب لکھی ہے, یہ بالکل قرآن جیسی لگ رہی ہے. اگر کسی نے یہ مذاق میں کہا, سیریس کہا, دونوں طرح یہ سمجھے کہ کفر کر دیا, کافر ہو گیا. اور جس نے بصیرت کے ذریعے, یعنی اپنی آنکھوں, بصیرت سے مراد ہے کہ دل کی روشنی کے ساتھ قرآن سے پیار کیا اور قرآن کو دیکھا, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. تو قرآن سے محبت کامیابی ہے, ٹھیک ہے, قرآن سے محبت کامیابی ہے, اور قرآن کے ساتھ مذاق کرنا ناکامی ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے ان کے متعلق والرؤیت حق لأہل الجنہ, دوبارہ سمجھ لیں, والرؤیت حق لأہل الجنہ بغیر احاطۃ ولا کیفیت کما نطق به کتاب ربنا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے.
یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ جنتی ہوں گے، اور یہ روشن چہرے جو چمک رہے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو جب یہ کامیاب لوگ ہیں، وجوہ کہتے ہیں چہروں کو، وجہ عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کو، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جب یہ کامیاب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، ان کو اپنا دیدار کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں کرائے گا؟ کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور یہ جنت والے لوگ جو ہیں رب ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوان۔ کلیئر ہو گئی بات؟ پھر اس کے بعد بہت ساری یہودی کسی وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہودی یہ کہتے تھے کہ لا نؤمن بہا، ہم ایمان نہیں لاتے اس بات پر، حتی نسمع، یہاں تک کہ ہم خود سنیں، کلام اللہ بآذاننا، اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے جب تک ہم نہیں سنیں گے خود، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جو غیب پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو غیب کے اوپر ایمان رکھنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو ایمان ہی نہیں رکھیں گے جب تک کہ ہم خود نہ سن لیں اپنے کانوں سے، تو اب جب اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے، اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ تمہارا دعویٰ کچھ بھی ہو، کہ تم اپنے کانوں سے سنو نہ سنو، لیکن یہ ہمارا کلام ہے، یہ ہم نے بھیجا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اس پیارے نبی کو بھیج دیا، اس کلام کو بھیج دیا۔ اب تم مانو نہ مانو تمہارا مسئلہ ہے، جہنم تمہارے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ آتا ہے وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اپنی احادیث میں، اپنے احکامات میں، اپنے اقوال میں، اپنے زندگی میں، اس پر مکمل ایمان رکھنا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی اس سے ڈیویٹ کرتا ہے، کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو جتنا وحدانیت سے محبت کرنی ہے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل تینوں سے محبت کرنی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں عقیدہ وحدانیت پر تو عمل کروں گا لیکن عقیدہ رسالت کو نہیں مانوں گا، وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جواب مل کے کیوں نہیں دیتے ہو؟ سو رہے ہو؟ نہیں رہے گا، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحدانیت اور رسالت
دیز آر ٹو آئیز آف اسلام. جب تک ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھو گے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب تک ان دو آنکھوں کو کھلا نہیں رکھو گے اس وقت تک دین نظر نہیں آئے گا. اور دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چاہیے, ان کی سیرت چاہیے, ان کی محبت چاہیے, ان کی اتباع چاہیے, ان کی اطاعت چاہیے. If we don't have these basic principles, we cannot be a good Muslim. کلیئر ہو گئی بات؟ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ رسالت میں کسی قسم کی اپنی رائے مینس سیلف اوپینین یا کوئی وہم تھاٹ مت اس طرح سے رکھنا گمراہی ہے. گمراہی کا مطلب آپ کو اسلام میں فائدہ نہیں دے گا یہ. تو اس لیے نیگیٹو کوئی چیز بھی یا کوئی اپنی مرضی کے مطابق کریٹ کر کے عقیدہ نہیں بناؤ. بس اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. ہینڈ اوور یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ بو ڈاؤن اینڈ یو بلیو وداؤٹ سیئنگ اور وداؤٹ سرچنگ اینی تھنگ, without any question. There should be no question mark regarding existence of Allah subhanahu wa ta'ala and following Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that whatever has been ordered in Quran followed by the life of sallallahu alaihi wasallam, this is enough, more than enough. I don't need any other argument. جب آپ یہ کر لیں گے تب تو آپ کامیاب ہیں, then you are successful. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ پھر ناکام ہیں, you are loser. ولا يثبت قدم الاسلام الا على ظاہر التسلیم والاستسلام. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کا دین, آپ کا عقیدہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ میں سبمیشن نہ ہو, جب تک آپ میں سنسیئرٹی نہ ہو, جب تک آپ ہر بات کو دین کی سن کر سر نہ جھکا لیں. عقیدہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کہا کہ جب اطاعت کرنی ہے, اوبیڈینس کرنی ہے, تو یہ سمجھنا ہے کہ بس جو کچھ بھی قرآن میں حکم دیا گیا, حدیث میں حکم دیا گیا ہے, اس کو مان لو. اپنی مرضی مت چلاؤ, انٹرپریٹیشن نہیں کرو اس کے اندر کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو. اپنی انٹرپریٹیشن سے سوائے اس کے کہ شیطان کو جگہ ملتی ہے, شیطان بیچ میں گھستا ہے, پھر وہ تمہیں اور انٹرپریٹ کرتا ہے. اور شیطان کی پاور معلوم ہے نا, حدیث پڑھی ہے نا کہ شیطان کی طاقت یہ ہے کہ وہ خون کے اندر آ کر اس طرح سے گردش کرتا ہے کہ تمہارے تھاٹ کو, تمہاری باڈی کو کنٹرول کر لیتا ہے. اتنی پاور ہے اس کے اندر. اس لیے بی کیئرفل. پھر اس کے بعد فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. موسوساً, جب انسان میں یہ کروں نہ کروں, میں اس کی تصدیق کروں, میں اس کو مانوں, میں اس کو نہ مانوں, میں اس پہ چلوں, میں اس پر نہ چلوں, یہ بات ایسی کیوں کہی ہے,
یہ ایسے کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسے ہوا، نہیں اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اٹ مینس کہ تم سیلف اپنی جو خواہشات، اپنے وسوسے ہیں اس کو کریٹ کر رہے ہو اس کے اندر. مطلب ہے کہ آرڈر از سمپل، فالو دس، بٹ یور اف اینڈ بٹ از کریٹنگ یور اون وسوسہ. جب یہ ہو جائے گا تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار انکار، اس کے بیچ میں رہنا اور وسوسوں میں مبتلا شخص اور شکی المزاج، جو شکی ہوتا ہے، بہت زیادہ وہم ہوتا ہے اس کے دماغ میں، انسان کی اس جو شکی المزاج انسان ہوتا ہے، ان ساری حالات کے اندر کہ وہ کبھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی مشیت یا اللہ کی بات اس طرح ہے، رسول کی بات اس طرح ہے، پھر کبھی کہتا ہے نہیں اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا، اس طرح بھی تو، یوں بھی تو ہے. تو ایسے کو موسوس کہا گیا ہے. اس کے اندر اس میں فاعل ہے، یعنی وسوسہ پیدا کرنے والا. اور پھر آپ نے کہا کہ ایسے شخص کی جو دین کے اندر جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ قیل و قال اور تعویلات فاسدہ کا مطلب ہے کہ ایسی انٹرپریٹیشن جو اللہ کو پسند نہیں ہے یا اگینسٹ قرآن اینڈ سنہ ہے، وہ اپنی مرضی کی وہ سب چیزیں بنا کر اسی کو دین سمجھ کے وہ شروع کر دیتا ہے. جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرویزی ہیں، پرویزی عقیدے کے لوگ. ان کا خیال ہے کہ when we have Quran then there is no حدیث، کیونکہ حدیث بعد میں لکھی گئی، بہت ساروں نے بیچ میں حدیث ملا دی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے رسول سے لینے کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن سے لو، قرآن سے لو. تو قرآن میں تو بہت ساری چیزیں انٹرپریٹ نہیں ہوئی ہیں، اس میں وہ رسول نے کی ہیں. تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ وسوسے کے اندر جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، یا ان کا کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، جس سے وہ غلطی کر کے اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پتہ بھی ہوتا ہے. ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، یہ کھلا کفر ہے، گناہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ولا یصح الایمان بالرؤیۃ لأہل دار السلام. اب یہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں رؤیت الہی، کہ اللہ کی رؤیت یعنی اللہ کو دیکھنا کیسے ہوگا. ہم کیا اپنی دو آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اور اس پر بہت سارے علماء نے تعویلات دی ہیں اس میں. اور تعویل رؤیت میں یہ بات ہے کہ اللہ کو مومنین کیسے دیکھیں گے یا اللہ ان کو کیسے نظر آئے گا. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اس کو بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ، آپ جو اچھائیاں کر کے انشاءاللہ جائیں گے دنیا سے، جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو اللہ جیسے چاہے گا اپنی زیارت کرائے گا، اس کی مرضی ہے. تو اس پر بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ جس نے جو برے خیالات آتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، نبی کے کسی قول کو مانوں یا نہ مانوں، حدیث کو چھوڑ دوں، تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب میں یہ بتایا کہ جو اس طرح سے نہ بچ سکا وہ پھسل گیا، اور پھر اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد ہی اس کو اس مشکل سے نکالتی ہے. اور بے شک اللہ کی ذات ہی کرم کرنے والی ہے.
اس کے بعد عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت میں ایک اور موضوع، ایک اور سبجیکٹ ہے. دیکھیے اب ہم نے کیا کیا کر لیا. توحید پر بات کر لی، رسالت پر بات کر لی، رؤیت الہی پہ بات کر لی، اللہ اور حدیث پہ بات کر لی، حدیث کو ماننا کیسے ضروری ہے اس پہ، وسوسوں پہ بات کر لی، اور دیگر جو عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت کے اندر بنیادی چیزیں تھیں ان کو دیکھ لیا. اب آتا ہے والمعراج حق. لفظ حق جب استعمال کرتے ہیں یہ تو والمعراج حق کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہے. والمعراج حق قد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظہ الی السماء ثم الی حیث ما شاء اللہ تعالی من العلا واکرمہ اللہ تعالی سبحانہ تعالی بما شاء واوحی الی عبدہ ما اوحی. پورا عقیدہ معراج اور اسرا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے، یقظہ کہتے ہیں جاگنے کو، جاگتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، اور جاگتے ہوئے آپ کے جسم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، پھر بلندیوں پر اس جگہ تک جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق آپ کو عزت بخشی اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی. ارے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں. یہ عقیدہ معراج ہے مسلمانوں کا. اس سے کوئی ڈیویٹ کرتا ہے، اب کوئی کہے، جیسے کہتے ہیں لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے تھے، نیند میں تھے، خواب کے اندر ایسے ہی دیکھ لیا. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے. ہم اس عقیدے کو، اس بلیف کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب قرآن میں کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا، تو عبد مینز کمبینیشن آف سول اور اسپرٹ اینڈ باڈی. ورنہ تو پھر سیر کرانے کا لفظ آتا ہے کہ اس کی روح کو سیر کرایا. سبحان الذی اسری بھی روحی ہی، جن کی روح کو سیر کرایا، وہ تو عبد کہہ رہا ہے. معراج کا مسئلہ بہت اہم ہے. اسرا اور معراج، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک گئے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا کا لفظ، اسرا کا لفظ بھی استعمال کر، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا بھی کہتے ہیں لوگ. صحیح ہے، سیر کرائی اللہ نے، لے گیا، براق پہ بیٹھ کے گئے نا. ٹھیک ہے، وہاں نبیوں کی امامت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ پریئر and all of Anbiya, messengers and prophets, they were led by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, and this is nas qat'i. Nas qat'i means this has been described in Quran. So negating Quran or Quran's order, it is kufr. It is kufr. Then second part of Miraj. Second part of Miraj begins from where? Aqsa. Where? Unknown. کوئی بتا سکتا ہے؟
اللہ کہاں ہے؟ وہی والی بات آ جائے گی عقیدے کی. کیسے اللہ نے دکھایا؟ اللہ کے اور نبی کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فقاب قوسین او ادنا. کتنا فاصلہ تھا؟ اتنی قربت تھی. پھر قرآن کہہ رہا ہے وہاں پر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو اللہ نے چاہا، جس طرح چاہا بات کی اپنے محبوب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ اللہ نے جس طرح چاہا اپنے محبوب سے بات کی، محبوب نے جس طرح چاہا اپنے اللہ سے بات کی. کسی کو نہیں پتا کہ سچویشن کیا تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور عرش کی سیر کی، اور جو احادیث ہیں مشہور ان میں سب میں یہ موجود ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے نا تو وہ فاسق ہو جاتا ہے. فاسق، وہ گناہ کرتا ہے. اب یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ اہل سنت کو معراج جسمانی پر یقین رکھنا ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نص کے خلاف جا رہا ہے. پھر آگے آتا ہے والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق. اور حوض کوثر برحق ہے. برحق، حق کا لفظ استعمال کر رہا ہے نا، حقن حقن، اس کا مطلب ہے کہ اس پر یقین رکھنا ہے. اگر اہل سنت ہو تو یقین رکھنا ہے. والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ جب کہیں کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی شیلٹر نہیں ہوگا، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی کے کٹورے، پانی کے گلاس یا پانی کے برتن بھر بھر کے دیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب جس میں حضرت حسنین کریمین، امام حسن بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، اور سارے حضور کے خاندان والے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور وہاں پر پانی تقسیم ہو رہا ہوگا. اس پر ایمان رکھنا اہل سنت پر لازم ہے. پھر اس کے بعد ایک اور عقیدہ والشفاعت التی. اب یہ عقیدہ شفاعت شروع ہو گیا کہ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جتنی بار شفاعت کرو گے ہم اتنی بار لوگوں کی شفاعت کو سن کر ان کی مغفرت کریں گے. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت عطا فرمائی ہے. والمیثاق، اب ایک اور نیا عقیدہ، والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق. اور جو آدم سے اور ان کی اولاد سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، حق، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، حق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے وعدہ لیا ہے. اور ایک وعدہ اور تھا کہ تمام نبیوں کو، تمام انسانوں کو، اس کو بات کو سمجھ لیں، سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، تم ان کی مدد بھی کرنا، تم ان کے ساتھ بھی رہنا، تم ان کی تائید بھی کرنا. اب اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو اس نے اللہ کے اس وعدے سے انکار کر دیا. اب حشر کے دن جو شفاعت ہوگی، شفاعت جانتے ہو نا کس کو بولتے ہیں؟ شفاعت نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، چلو سن لو، شفاعت کہتے کس کو؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا
اس دن ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی یاری نہیں ہوگی، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے۔ اس وقت سارے لوگ امت مینز کہ جو گروپ ہوں گے نا، وہ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام ماننے والے لوگ ہیں وہ عیسائی سارے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت شیس کے پاس جائیں گے، ادریس کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے وہ سب کہیں گے کہ ہماری بات اب نہیں ہے۔ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، ان کی کہی ہوئی بات اللہ سنے گا۔ حضور نے فرمایا، حدیثوں میں ہے یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں۔ سب مل کر جائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت کریں۔ شفاعت کا مطلب ہے ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہم مشکل میں ہیں، پتہ نہیں ہم جہنم میں جائیں گے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وی ول بی پنشڈ، سو یو آر close to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala loves you so much that He would never refuse your request. He would never refuse your request. So now this is time to make shafa تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ میری امت گناہ گار ہے، یہ لوگ گناہ گار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو بخش دے اور جنت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا ہے تم میرے محبوب ہو، تم میرے بلوڈ ہو، تو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، سب جنت میں بھیج دو ان کو۔ یہ شفاعت ہے۔ میں نے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے، مشکل بھی ہو سکتی تھی لیکن مشکل نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آسان بیان کیا۔ اور کوئی اگر اس پہ یقین نہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر یقین نہیں رکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آیا ہے، جو اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے نا ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو اس کے بعد تفصیلات بہت ہیں، یہاں تک یہ بات الحمدللہ آج مکمل کی ہے، تو بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلا حصہ کل دیکھیں گے۔ اس کو دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مالک و مولا، تیری بارگاہ میں یہ ہمارے بچے بچیاں دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ یہ دین کی سمجھ اور دین کی فراست حاصل کر سکے۔ یا اللہ قرآن کی محبت ان کے دل میں اور ہمارے دل میں راسخ فرما دے۔ اے اللہ یہ جس طریقے سے اہتمام یہاں کیا گیا رکائز میں، یہ جو ادارہ ہے بحرین میں، اور جس طریقے سے تمام بہن بھائیوں نے اور بچوں نے مل کر اس ادارے کو مضبوط کیا ہے، پروردگار ان سب کو، ان کے والدین کو اس نیکی کا اجر عطا فرما۔ خداوند قدوس، جو ہم نے عقیدہ توحید پڑھا، عقیدہ رسالت پڑھا، عقیدہ شفاعت پڑھا، عقیدہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، ان سارے بنیادی عقائد پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ذہن و دل کو اس طرح سے کھول دے کہ ہماری زبانوں میں برکت ہو۔ خدایا ان بچوں کے لیے آنے والے وقتوں میں آسانی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے آج کی اس علم العقائد کی کلاس میں شرکت کی ہے، ان بچوں نے، بچیوں نے، احباب نے، خداوند قدوس اس علم کو ان کے لیے یہ علم نافع بنا دے اور اس کا نفع ان کو اور ان کی نسلوں کو عطا فرما۔ اور حضور یا اللہ تیری بارگاہ میں بھی التجا ہے اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی التجا ہے کہ
آپ نے جو کچھ بھی کلام فرمایا، ہمارا ایمان اور ہمارا دل اور ہمارے سر سب آپ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے۔ اور اے اللہ، ہمیں آخرت کے اندر حضور کے جھنڈے تلے لوائے حمد کے سائے میں ان کی محبتوں میں اٹھانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Any question? Yes. تو I might be wrong لیکن جو آپ نے معراج کی بات کی، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ wasn't this a part of the conversation ہاں between Allah subhanahu wa ہاں ta'ala؟ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے معراج کا۔ لیکن جو میں نے بات کی ہے، میں نے عقیدے بات کی ہے کہ معراج اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مکے میں سو رہے ہیں اور فوراً وہ وہاں پہنچ گئے بیت المقدس، پھر وہاں پر سے نکل کے آسمانوں پہ چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر دماغ کو کوئی لڑائے گا، کوئی کہے گا، تو وہ یہی بات کرے گا، ایسی باتیں کرے گا۔ لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ریز ہے، کیونکہ براق جو ہے، براق گوشت کا یا ہڈیوں کا نام نہیں ہے، براق تو روشنی کا نام ہے۔ تو بائی فریکشن آف سیکنڈ روشنی کتنی تیز ٹریول کرتی ہے، اور اس پر جب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس پر ایک روشن نبی بیٹھا ہوا ہو، اس کی رفتار کتنی ہوگی۔ اور پھر وہ براق خود نہیں آیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لے کے چلو، بلاوا کون دے رہا ہے؟ اللہ، اور اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا نبی مجھ سے فوراً ملے، تو کتنا سیکنڈ کا ٹائم ہوگا۔ تو اگر کوئی سوچے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر تو جو اصحاب کہف ہیں، پڑھا ہوگا تم نے، وہ غار کے اندر، کیف کے اندر سو رہے تھے، پھر وہ کب اٹھے، کتنا وقت گزر گیا، تو اس کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تو جو آپ اپنے ٹائم کے ساتھ منٹ اور سیکنڈ کو کیلکولیٹ کرتے، اللہ کی مشیت اور ارادے کے اندر ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم اسپیس تھیوری سے اوپر ہے۔ Then you don't calculate by your watches or your instruments. He is above from all. When the Creator is inviting, it means that according to his Mashiach, he decided he would never disclose how am I asking him to come. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، کتنے قریب گئے، کیسا فیل ہوا، کیا ماحول تھا، اس کو امیجنیشن میں بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سوچنا ہے کہ میرے نبی کو میرے اللہ نے بہت پیار کیا اور بلا لیا۔ تو یہ منٹس اور سیکنڈ ہماری سمجھنے کے لیے ہیں، یہ منٹ سیکنڈ وہاں کاؤنٹ نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سال۔ تو یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ سال وال کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پاکستان کی کرنسی لے کر اور میں تمہارے سوق میں چلا جاؤں اور سوق میں کہوں گا یار یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، لو یہ پاکستانی کرنسی لو، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، یہ کرنسی یہاں نہیں چلتی، یہ کرنسی تمہارے یہاں چلتی ہے۔ تو یہ سیکنڈ اور منٹس کی کرنسی یہاں چل رہی ہے، میرے اللہ کی کرنسی یا میرے اللہ کا نظام اور وقت اور ساعت اس کی الگ ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہ تو تمہاری سمجھنے کے لیے بتا دیا 50 لاکھ 50 ارب پر 50 کروڑ، ورنہ اللہ کے یہاں کی یہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا، اس کے یہاں وقت سے وہ آزاد ہے۔ جب وہ وقت سے آزاد ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں نا، چاند پہ جانے کے لیے کون سے کپڑے پہن رہے ہیں؟ وہ والے سوٹ نہیں ہیں جو ہمارے ہیں شلوار کرتا یا جینس کی پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں لوگ نا،
اس کا خاص کان کے لیے آواز الگ، اس کے ڈیجیٹل کوڈنگ ڈیکوڈنگ وہ الگ، کمیونیکیشن سکلز بالکل الگ، اور اس پر اترنے کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہو گئی، ہر چیز الگ ہو گئی۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو بلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جس طرح تخلیق کیا تھا، اللہ نے کریٹ کیا تھا، اس فارم میں بلایا ہے، اور پھر اسی فارم میں بلا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ موسیٰ کو ایک جھلک دکھائی، موسیٰ گر گئے، لیکن یہاں پر کتنی قربت ہے، کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتلا دیا معراج میں، تو اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کوئی سوال؟ بیٹا پوچھو۔ آج کی بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اللہ کا شکر ہے بہت آسان کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے۔ مشیت کا مطلب ہے کہ ہی گورنز انٹائر یونیورس اور کائنات عالمین، اور اس کے اندر اس کی اپنا فیصلہ ہے۔ مشیت میں ہز ڈیسیژن، سو ہز گورننس اینڈ ڈیسیژن they move all together. This is called Mashiach. Ma sha'a means whatever he decided, whatever he thought about you. کوئی سوال؟ جی میں یہ بتا رہا ہوں کانفرنس ختم ہو، کلاس تو ختم ہو چکی ہے۔ مجھے پوچھا تھا بٹ ٹائم کی وجہ سے انشاءاللہ پھر جب سوال پوچھو ریکارڈ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہاں پوچھ لو، چلو سوال پوچھو۔ مجھے پوچھا تھا کہ جو اللہ کی جو صفتیں ہیں، جو کوالٹیز ہے جو قرآن شریف میں ان کو بتائی گئی ہے، اور ہم ان صفتوں کو سمجھ سکتے ہیں، the forgiver, the listener, the most loving، یہ سب کوالٹیز ہم اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ انسانوں میں بھی یہ کوئی طریقے میں موجود ہے۔ اس کا کوئی ریزمبلنس نہیں ہے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ اس کو ڈفرینشیٹ کرو کہ وہ سنتا ہے، لیکن اس کا سننا کیسا ہے؟ انسان تو یہاں برابر، اگر تھوڑا سا بہرا ہو جائے، پانی چلا جائے کان کے اندر، تو وہ 100 سال تک ڈاکٹر کی دوائی ڈالے گا پھر بھی نہیں سنے گا، لیکن کان موجود ہے۔ اللہ ان چیزوں سے اوپر ہے۔ وہ کیسے سنتا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ وہ سنتا ہے، تو وہ ایک امیج بنتا ہے تمہارے ذہن میں کہ میں بولوں گا وہ سنے گا، لیکن اس کے پاس سننے کا کیا طریقہ ہے اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ میں اس لیے بہت احتیاط سے بول رہا ہوں کہ اگر میں نے یہاں پر آپ کو کہا کہ ہاں وہ سنتا ہے، ہاں ہمارے کان، تو ہم کہیں ریزمبلنس کے اندر جا کے کفر نہ کریں۔ اس لیے اس کا سننا ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ مجھے جواب کے لیے چاہیے تھا، کیونکہ اگر کوئی پوچھتا ہے کافر بھی، وہ دیکھتا ہے، تو ہم کتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اتنے دور تک دیکھ سکتے ہیں جتنا 6x6 کام کر رہی ہے، اتنا دور تک، لیکن وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کیسے دیکھتا ہے اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ سمیع بصیر ہے، تو اس کی سماعت اور بصارت ہماری طرح نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے مخلوق کی اور خالق کی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی اور سوال؟ آپ جائیں۔ میرا ایک سوال ہے، جی تو وہ سوال اس اعتبار سے ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کیا خاص کر وسیلہ کو لے کر، اور یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں آپ دخل اندازی کر رہے ہیں، تو ان کو کس طرح سے جواب دیا جائے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اختیار میں کوئی انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں اگر کوئی انٹرفیئر کی اتھارٹی ہے تو پھر وہ
وہ رب ہی نہیں ہوا نا جیسا رب جس کو کہتے ہیں رب. تو رب تو ہے ہی وہ جس کے اختیار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, کوئی اس کو انٹرفیئر نہ کر سکے, کوئی کوشچن نہ کر سکے, کوئی اس کی اتھارٹی کے اندر شیئر نہ کر سکے. تو یہ بات تو طے ہو گئی, یہ تو طے ہو گیا. ہاں اب اگر جس کو وہ اختیار دے دے, جس کو وہ اختیار دے دے, ایک بادشاہ ہے, king, he has absolute power, he has absolute authority. Okay, آپ اس کے سامنے ہل نہیں سکتے. You will have to stand up or sit with proper manner. You cannot move. You cannot talk with each other. This is decorum. But that king asked you to come and talk. So what he did, he allowed you. So this shafaat or wasila has been allowed by Quran. وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ. اور پیپل اور لوگوں وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک محتاج ہے کہ تمہیں معاف کرے گا اس وقت جب کوئی وسیلہ ہوگا. قیامت کے دن اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے نا, اس کا اختیار ہے نا اللہ کا, یا نہیں ہے؟ وہ سب کو معاف کر دے. پھر کیوں اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سجدہ کرو اور اس میں کہو کہ معاف کر دو, میں معاف کر دوں گا. اللہ کے بغیر کہے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کچھ بھی, کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ, یہ محبت کرنے والے میرے محبوب جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے, یہ اللہ کے کہنے پر کہتے ہیں. تو اب اللہ نے یہ کیوں کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں قرآن اور پھر تمہارے پاس آئے استغفار کریں, معافی مانگیں, اور پھر تم ان کے لیے کہو معافی طلب کرو اللہ سے, تو اللہ کون ہے؟ تواب الرحیم. اللہ تواب بھی ہے, رحیم بھی ہے, وہ توبہ کو قبول کر لے گا کیونکہ تم نے کہہ دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا. پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جب تم بہت پریشان ہو تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ نماز اور صبر. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو. اب صبر اور نماز اللہ کے پاس کیسے مدد ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں اللہ تو ایسے کرم فرما دے, یہ کر دے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مانگو, یعنی نماز پڑھو, صبر کرو. پھر قیامت کے دن ایک حدیث ہے کہ دو بڑے حضور کے بعد دو بڑے سفارشی ہوں گے وہاں پر جو سفارش کریں گے, وسیلہ ہوں گے, ایک قرآن اور ایک رمضان. قرآن کہے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا, اس کو بخش دے, اور رمضان کہے گا یہ روزے رکھتا تھا اور یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا, یا اللہ تو اس کو بخش دے. تو اللہ ان کے کہنے پر دونوں کو بخش دیں گے. پھر احادیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ علماء, بزرگ, یہاں تک کہ ایک بزرگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آتا تھا, تو اس کو بخش دے, تو اللہ بخش دے گا. تو کیا اللہ کو ضرورت ہے یہ سب بولیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بول دیا نعوذ باللہ من ذالک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو اللہ نے کہلوایا. اور یہ حدیثیں کیا غلط آئی ہیں؟ یہ ساری حدیث وسیلہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھلانے کے لیے بتلایا کہ دیکھو لوگو, تم زمین پر جب تھے نا تم نے میرے محمد کو نہیں پہچانا, آج قیامت کے دن پہچان لو کہ میں کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی انسان کو نہیں سن رہا, میں صرف محمد کو سن رہا ہوں کیونکہ اس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. تو یہ شان محبوبی دکھانی تھی,
شان رسالت دکھانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، کیا اللہ آدم علیہ السلام کو وہیں جنت کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ کی مصلحت تھی۔ میں لفظ گناہ استعمال نہیں کر رہا اس لیے کہ نبی گناہ نہیں کرتے کبھی نہیں، تو وہ تو استغفار تو سبھی کرتے ہیں، سارے انبیاء کرتے ہیں، تو استغفار۔ شیطان آیا تھا نا، شیطان کیسے آیا تھا ان کے قریب، کیسے آیا تھا؟ آ گیا نا، حضرت حوا سے کہا کہ تم اس میں سے کھا لو دانا، اور کہا، کیا کہا شیطان نے؟ سب سے پہلا جھوٹا قسم کھانے والا شیطان ہے، اس نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہا کہ کھا لو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو اللہ کی ذات کی اور شان کی قسم کھا رہا ہے، تو قسم کیسے کھا سکتا ہے یہ جھوٹی؟ انہوں نے اعتبار کر لیا۔ اس کے بعد زمین پر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے اللہ سے رجوع کیا، معافی مانگی، تو معافی ملی یا نہیں ملی؟ حدیثوں میں ہے نا موجود، صحیح حدیث کے اندر تو ملی۔ تو وہ تو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، وہ تو وہاں سے جنت سے آ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو بخش دے، فلاں کر دے۔ لیکن جب حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا اور معافی مانگی تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اللہ تو ہمارے دلوں میں بھی ڈال سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں، پھر اسے نبیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر ضرورت سے آزاد ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ لیکن اللہ کو یہ بتلانا تھا کہ میں ان نبیوں سے پیار کرتا ہوں، ان رسولوں سے پیار کرتا ہوں، ان کی بات کو تم سنو گے تو وہ میری بات ہی ہے۔ لہٰذا ایک سسٹم بنانا تھا دنیا میں تاکہ لوگ ڈس انٹیگریٹ نہ ہوں، ایک سسٹم میں آرگنائزڈ ہوں۔ تو اس کو کرنے کے لیے نبی، اب نبی کی بات کو جس نے مان لیا وہ جنتی ہو گیا، نہیں مانا وہ جہنمی ہو گیا۔ اور پھر نبی ہر انسان کو پہچانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے انسانوں کی شفاعت کرتے ہوئے گواہ بنیں گے ان پر۔ تو گواہ کون بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ان کو بطور وسیلہ بنا کر بھیج کر یہ بتلایا کہ اگر کوئی غلطی تمہاری عبادت میں، نماز میں ہوتی ہے، کیونکہ اگر نبی نہ ہوتے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سمپل سوال ہے، کہیں کوئی جگہ ایسی ہوئی کہ جناب کوئی غلطی ہو گئی، کار نے ہٹ کر دیا کسی کو، آپ کیا جج کے پاس جا کے خود کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، جج کے پاس خود کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنا کیس خود پلیڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہ وکیل جو ہے وہ صحیح معنوں میں پریزنٹ کر کے ہمارے کیس کو صحیح کرے گا۔ تو نبی بھی ہماری محبت اور ہمارے ایمان کے وکیل ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ جتنا بھی گناہ گار ہے لیکن میرے رب تو اس سے پیار کرتا تھا، یہ تو اس کو بخش دے، تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو یہ ہے عقیدہ وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ حق پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے جو بھی نیکیاں ہیں ٹوٹی پھوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حضور کے صدقے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔